بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم، وتمسكوا بكتاب ربكم، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، واحذروا البدع والمحدثات، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. الزموا جماعة المسلمين، فإن يد الله مع جماعة المسلمين، ومن شذ عنهم شذ في النار. بھائیو اور احترام و عزت کے لائق ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، شعبان کے یہ آخری ایام ہیں اور اس کے بعد رمضان شروع ہوا ہی چاہتا ہے۔ اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعہ ہم لوگ رمضان میں ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان نصیب فرمائے، ایمان کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ۔ بھائیو، رمضان کے کچھ اہم مسائل آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسلام نے ہمیں اس کے بارے میں یہ تعلیم دی کہ کب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تصوموا حتی تروا الہلال، رمضان کا روزہ نہ رکھنا یہاں تک کہ ہلال کو دیکھ لو۔ ہلال جو چھوٹا سا چاند ہوتا ہے، باریک چاند، وہ چاند نظر آ جائے تم نے روزہ رکھنا ہے، اور روزہ ختم بھی اسی وقت کرنا ہے۔ لا تفطروا حتی تروا، روزہ ختم بھی نہ کرنا یہاں تک کہ چاند کو دیکھ لینا۔ اگر چاند نظر نہ آئے 29 تاریخ کو تو پھر 30 دن مکمل کرنا، چاہے وہ شعبان کے 30 دن ہوں، چاہے وہ رمضان کے 30 دن ہوں۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو پہلی روایت تھی بخاری کی تھی، دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، تم روزہ رکھو چاند دیکھ کر، اور روزہ کھولو بھی، یعنی روزہ ختم کرو، عید الفطر مناؤ جب چاند دیکھ لو۔ اور چاند دیکھنے کی جو دعا ہے وہ ہم سب کو آنی چاہیے۔ جب چاند نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کرتے تھے، آپ شعبان کے چاند کا بڑا خیال رکھتے تھے، رمضان کے چاند کا خیال رکھتے تھے، کیوں کہ اس سے عبادت کا تعلق ہے، اور اسی طرح ذی الحجہ وغیرہ کے چاند کا۔ اور جب کبھی بھی آپ چاند دیکھتے تھے، پہلی رات کا چاند، تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام ربی وربک اللہ۔ ایک روایت میں اس طرح بھی ہے اللہم اہلہ علینا بالیمن، یمن کے بھی لفظ ہیں اور بالامن کے بھی لفظ ہیں۔ اور
کسی علاقے کے لوگ اگر چاند دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کو چاند نظر نہیں آتا، لیکن وہیں کا ایک آدمی اگر گواہی دیتا ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، وہ آ کے گواہی دیتا ہے، مسلمان ہے، تو اس کی گواہی قبول ہوگی، جیسا کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیت فصام وأمر الناس بصيامه۔ لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی لیکن میں نے دیکھ لیا اور میں نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے چاند دیکھا ہے۔ آپ پہ خبر دی عبداللہ بن عمر نے، جو عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، یہ بھی صحابی رسول ہیں، تو کہا کہ میں نے چاند دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا آرڈر دے دیا۔ تو یہ ایک ہی راوی تھے، ایک ہی گواہی تھی، شہادت تھی، خبر واحد تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روزے کے لیے قبول فرمایا۔ تو بہت سارے لوگ خبر واحد کے تو دشمن ہیں اور خبر واحد کو ماننے کے تیار نہیں ہیں، کہتے ہیں خبر واحد ہے۔ بہت ساری حدیثیں جو ایک راوی نے روایت کی ہیں خبر واحد کہہ کے اس کو رد کر دیتے ہیں، بہت ساری حدیثوں کو اس پہ عمل ہی نہیں کرتے، جبکہ رسول اللہ نے خبر واحد اس پر عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح جب رمضان ختم ہونے والا تھا اور چاند دیکھنے کی کوشش کی لیکن چاند نظر نہیں آیا، تو اس کے دوسرے دن دو دیہاتی آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے گواہی دی، اللہ کی قسمیں کھائیں اور کہا کہ انہوں نے چاند دیکھا ہے رات کے ٹائم، اور مدینے سے باہر تھے، کچھ دور تھے، اور پھر وہ سفر کرتے کرتے جب مدینے آ گئے تو وہاں دن ہو چکا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ان سے پوچھا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ ایک ہے؟ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی مسلمان کی گواہی ہونی چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کو حکم دیا کہ روزہ توڑ دو۔ انہوں نے 30 کا روزہ رکھ لیا تھا، اللہ اکبر۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل ان یغدوا الی مصلاہم، کہ اب کل جا کر عید منائیں گے، اگر کافی دیر ہو گئی ہو تو پھر عید دوسرے دن، اور اگر ٹائم ہو ابھی صبح ہی ہو اور گواہی مل جائے تو پھر جا کر اسی دن عید منا سکتے ہیں۔ یہاں آگے چلنے سے پہلے ایک چھوٹے سے مسئلے کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، دیکھو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عظیم شخصیت ہیں، ایسی عظیم شخصیت نہ پیدا ہوئی ہے نہ ہوگی۔ کائنات نے اتنا عظیم انسان دیکھا نہیں، چشم فلک نے ایسا انسان دیکھا نہیں، نہ کسی ماں نے ایسا عظیم انسان، اعلیٰ اور عرفہ انسان جنا ہے، نہ پچھلوں میں نہ اگلوں میں، اعلیٰ اور عرفہ، سب سے اعلیٰ سارے انسانوں میں، فرشتوں سے بھی اعلیٰ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں پتہ چلا کہ چاند تو ہو چکا ہے، اور چاند تو یہ مدینے کے باہر لوگوں کو نظر آ گیا، نہیں پتہ چلا۔ کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ عقیدہ صحیح رکھو بھائیوں کہ آپ کے پاس علم غیب نہیں تھا۔ اگر علم غیب ہوتا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ پھر کہتے چاند تو ہو گیا ہے، تم کو نظر نہیں آ رہا ہے، میرے علم میں ہے، میں عالم الغیب ہوں نا، مجھے پتہ ہوتا ہے سب کچھ۔ جب مولوی ہو، پیروں فقیروں کو سب پتہ چل جاتا ہے تو رسول اللہ کو نہیں پتہ چل سکتا ہوگا؟ ان کو ہی پتہ چل جانا چاہیے تھا نا، لیکن نہیں پتہ چلا اور روزہ رکھ لیا۔ اگر آپ مصر ہیں
اس بات کو نہ ماننے کے لیے اور کہتے نہیں آپ عالم الغیب تھے، تو پھر نعوذ باللہ رسول اللہ کیا ڈرامہ کر رہے تھے؟ پتہ بھی تھا آپ کو، علم غیب بھی تھا جیسے آپ منوانا چاہتے ہیں، اور آج کا ملا مولوی منوانا چاہتا ہے کہ رسول اللہ کو علم غیب تھا، تو کیا نعوذ باللہ آپ ڈرامہ کر رہے تھے کہ چاند تو ہو گیا پھر بھی روزہ رکھ رہے ہیں اور کل پھر لوگ آئیں گے تو میں؟ کیا بات ہے بھائیو، رسول اللہ معصوم انسان تھے، ایسے نعوذ باللہ اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی، آپ کو معلوم نہیں تھا۔ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ۔ قرآن کو تو مانتے ہیں نا آپ، قرآن کو مانیے بھائیو، اٹھائیے یہ آیتیں 9 پارے کے اندر موجود ہیں سورہ اعراف کے اندر کہ اے پیارے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھر دے جھولی میری یا محمد، یہ بھی غلط ہے، جھولی اللہ ہی بھرتا ہے، رسول اللہ نہیں بھر سکتے۔ کہہ دیجئے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اللہ کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں، میرے پاس نہیں۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے، یہ توحید کی تعلیم ہے۔ اگر اس کو نہیں اپنائیں گے تو بھائیو سارے عمل بیکار ہیں، سارے اعمال اکارت چلے جائیں گے۔ اور دوسری بات، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، میرے پاس علم غیب بھی نہیں ہے، میں علم غیب نہیں رکھتا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ بہت سارے سچے واقعات صحیح کتابوں کے اندر، صحیح احادیث کے اندر موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ باتیں ہوئیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ اور آپ کے صحابہ کرام ایک ہار تلاش کر رہے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مل ہی نہیں رہا، یہاں تک کہ لوگوں نے بغیر پانی کے نمازیں پڑھی، کیونکہ ابھی تک تیمم کا حکم بھی نہیں آیا تھا۔ پھر تیمم کا حکم بھی آ گیا اللہ کے فضل و کرم سے، اور پھر جب اونٹنی کو یا اونٹ کو جس پہ آپ بیٹھی تھیں اٹھایا تو اسی کے نیچے ہار رکھا ہوا تھا، کائنات کے امام کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اگر علم غیب ہوتا نا تو کہتے ارے کیوں یہ سب پریشان ہو۔ بلال جیسا عظیم انسان، کیا وہ اللہ کا ولی نہیں؟ ابو بکر، عمر، دیگر اما عائشہ، سارے اتنے عظیم صحابہ کرام، سارے ولی مل جائیں، اللہ کی قسم دنیا کے سارے ولی آ جائیں، ان صحابہ کرام کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں عظمت میں، رفعت میں، لیکن ان کو نہیں پتہ چلا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائیو توحید کو صحیح رکھو، لوگوں کی باتیں جو ادھر ادھر کی قصے کہانیاں، اس کی وجہ سے اپنے عقیدے کو مت خراب کرو۔ میں آپ کے سامنے صرف قال اللہ قال الرسول سنا رہا ہوں، اللہ کی بات سناتا ہوں یا رسول اللہ کی بات سناتا ہوں، نہیں پتہ چلا۔ اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ کسی نے آ کے سوال کیا کہ آپ مجھے بتائیے ذوالقرنین کون ہے، آپ بتائیے اصحاب کہف کا کیا قصہ، آپ ہمیں یہ بتائیے روح کیا چیز ہے، آپ نہیں بتا سکے، نہیں تھا آپ کے پاس علم، آپ نے کہا کل بتاؤں گا، کل بتاؤں گا۔ اگر علم غیب ہوتا تو پھر جواب تو تھا ہی آپ کے پاس، تو کل کے تکلف کی کیا ضرورت تھی، لیکن آپ کے پاس تھا ہی نہیں۔ اور کل کیا پھر پرسوں ترسوں کئی دن گزر گئے، آپ بتا ہی نہیں سکے۔ اب جو منافقین تھے اور جو دیگر لوگ تھے کہنے لگے دیکھو یہ نبی ہے، اگر نبی ہوتا تو اس کے پاس جواب ہوتا، ہمارے سوالوں کا جواب ہی نہیں ہے، جاؤ اپنے نبی سے پوچھ کر آؤ، ہم نے سوال کیا جواب ہی نہیں ہے۔ بڑے پریشان ہوئے رسول اللہ بھی، صحابہ کرام بھی بڑے پریشان ہوئے، کیا ماجرا ہے، جبریل بھی نہیں آ رہے۔ پھر کافی دن کے بعد جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر فرمایا، تینوں سوالوں کا جواب بھی دیا، روح اللہ کا حکم ہے، اصحاب کہف کا پورا قصہ بیان کر دیا۔ ذوالقرنین یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔ پھر اللہ نے ذوالقرنین ایک حاکم تھا اس کا ذکر بھی کیا، اور اسی سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے پیارے پیغمبر آئندہ یہ نہیں کہیے گا کہ میں یہ کل کام کروں گا، میں کر لوں گا، تم آ جاؤ میں تم کو یہ دے، ہم جیسے بولتے ہیں میں کل وہاں چلے جاؤں گا یہ کام، ارے بھائی انشاءاللہ تو بولو، انشاءاللہ نہیں بولتے ہیں بعض لوگ، ارے آپ انشاءاللہ بولیے، میں انشاءاللہ کل جاؤں گا وہاں جا کے آپ کا کام کر دوں گا، میں آپ کو کل پیسہ دے دوں گا انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ کہیے۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، آپ نہیں کر سکتے ہیں، چاہے بھی تو نہیں کر سکتے ہیں۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، ہم کتنے کام چاہتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
ان کو بھی یہ چیزیں نہیں پتہ ہوتی، جب اللہ بتاتے تھے تو پتہ ہوتا تھا۔ 18 دن یا اس سے کچھ کم و بیش دن آپ انتظار کرتے رہے، منافقین باتیں کرتے رہے، لیکن آپ کے پاس جواب ہی نہیں تھا، نہیں دے سکے۔ پھر جب جواب آیا تو جواب بھی دے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے تعلیم بھی دے دی کہ آئندہ انشاءاللہ کے بغیر بات مت کیجیے گا، انشاءاللہ کہا کیجیے کہ کل یہ کام کروں گا انشاءاللہ۔ سمجھ گئے نا بات بھائی؟ اللہ تعالیٰ ہماری توحید کو صحیح کر دے۔ اگر توحید صحیح ہے تو سارے اعمال اللہ کے یہاں قبول ہیں، توحید صحیح نہیں ہے تو اللہ کے یہاں کچھ بھی قبول نہیں۔ آپ کو ایک آیت سناتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں فرمایا، کائنات کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے پیارے پیغمبر اگر آپ بھی شرک کرتے تو آپ کے بھی اعمال سارا کے سارے بیکار چلے جاتے، سب تباہ و برباد ہو جاتے، سب اکارت چلے جاتے شرک کرنے کی وجہ سے، اور وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ تو بھائیو اس سے کیا پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کے باہر ہی ہے چاند نظر آیا، آپ کو نہیں پتہ چلا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ کھانا کھا رہے ہیں، کھا لیا، اس میں زہر ہے، بکری بھون کے لائی یہودین عورت، اور آپ کھا رہے ہیں، بوٹی نے آواز لگائی کہ میرے اندر زہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تو کھا لیا تھا، کچھ نگل دیا، کچھ صحابہ کھا کے فوت بھی ہو گئے۔ آپ مجھے بتائیے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم غیب ہوتا تو آپ صحابہ سے کہتے کہ پتہ بھی ہے کہ اس کے اندر، اس بکری کے اندر زہر ہے۔ یہ قصہ معروف ہے، آپ کو پتہ ہوگا، خیبر کی اس بڑھیا نے آپ کو زہر دیا تھا، اور آپ کے صحابہ مر گئے اس کو کھانے کی وجہ سے۔ اگر آپ کو پتہ تھا کہ اس کے اندر زہر ہے تو اپنے صحابہ کو کیوں کھا کے مرنے دیا؟ جان بوجھ کر کیا تو پھر کون گناہ گار ہے؟ بھائی آپ کو نہیں پتہ تھا، آپ خود بھی اس زہر کا اثر آخری دم تک محسوس کرتے رہے۔ اس بڑھیا کو بلایا، تم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ کہا کہ میں نے اس لیے کیا تھا، اگر تم جھوٹے ہو تو تم سے جان چھوٹ جائے، اور اگر تم سچے ہو تو تم کو پتہ چل جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، لیکن اللہ کی حکمت کہ تھوڑی دیر بعد پتہ چل گیا، اور اس کو بھی پتہ چل گیا کہ آپ سچے نبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ بھائیو یہاں ایک بات اور کہتا چلوں کہ جو چاند ہے نا، ایک علاقے کا چاند، جیسے محدثین نے باب باندھا ہے ان لکل اہل بلد رؤیتہ، ہر علاقے کا چاند اس کے لیے ہے۔ مثلا جہاں مطالع کا، سورج کے ڈوبنے اور نکلنے کا اتنا فرق نہیں ہے، جیسے سعودی عرب ہے، یہاں ہے، ہمارا یہ خلیج ہے، زیادہ فرق نہیں ہے، کراچی اور لاہور کا زیادہ فرق نہیں ہے، 25 منٹ آدھا گھنٹہ ایسا فرق ہے، لیکن بہت زیادہ فرق ہے۔ یہاں سے پاکستان کا 1 گھنٹے کا تقریباً فرق ہے، یا اس سے زیادہ کا فرق ہے، انڈیا کا اسی طرح فرق ہے، بنگلہ دیش کا اور یہاں کا سعودیہ کا۔ تو جن ملکوں کا آپس میں مطالع کا، سورج کے ڈوبنے اور نکلنے کا بہت فرق ہے، تو پھر انہی کے علاقے کا چاند ان کے لیے قابل قبول ہوگا۔ اسی لیے تو دیکھیے نا، یہاں پر چاند نظر آ جاتا ہے، اس کے 1 دن بعد یا 2 دن بعد وہی چاند پھر وہاں نظر آتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس۔ اور بھائیو جب 29 تاریخ ہو جائے، چاند ہم دیکھتے ہیں، چاند اگر نظر نہیں آتا ہے تو پھر ہم اس دن، شک والے دن، روزہ بھی نہیں رکھیں گے۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم، جس نے اس دن روزہ رکھا جو شک والا دن تھا، تو اس نے ابو القاسم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم، کنیت جیسے ہوتا ہے نا، آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام صالح ہے، اور آپ کی کنیت کیا ہے؟ جی میری کنیت ابو احمد ہے۔ یہ کنیت کہتے ہیں اس کو، اپنے بڑے بیٹے کے نام پر اس کو پکارا جائے اس کو، اور یہ عرب کے اندر بڑی عزت سے بلایا جاتا ہے اور اس کو عزت سمجھا جاتا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافر لوگ آتے تھے، کافر بات کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عزت کے ساتھ کہتے یا ابا الولید، یا ابا فلاں، کافر ہے لیکن عزت اور احترام کے ساتھ اس کی کنیت، نام بھی نہیں لیتے تھے، اس کی کنیت سے اس کو پکارتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام تھا۔ تو سیدنا عمار بن یاسر نے کہا کہ اس نے ابا القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، تو جس دن شک والا دن اس دن روزہ نہ رکھیں۔ البتہ وہ شخص جو روزہ رکھتا ہے مثلا پیر کا اور جمعرات کا، ہمیشہ پورے سال رکھ رہا ہے، اور اللہ کے حکم سے جس دن 30 تاریخ ہونی ہے چاند دیکھا نظر نہیں آیا، اس دن پیر، صبح پیر ہے یعنی، تو وہ اپنا روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ روزہ رکھ رہا ہے پیر کا یا جمعرات کا، وہ اپنا شک کی وجہ سے، ویسے بعض لوگ کہتے ہیں نا ارے بھائی ٹھیک ہے یہ تو جھگڑے ہیں، کوئی کہتا ہو گیا، کوئی کہتا نہیں ہوا، میں رکھ لیتا ہوں، اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو نفل ہو جائے گا۔ نہیں، یہ آپ نہیں کر سکیں گے، یہ بات واضح ہے، جس نے ایسا کیا اس نے رسول اللہ کی نافرمانی کی۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بھائیوں کہ چاند جو ہے کچھ لوگوں کو جب دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ تو چاند بہت بڑا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے ایسے دیکھا کہ چاند انہوں نے دیکھا اور آ کے کہا ہم نے دیکھا لیکن ہم کو لگ رہا تھا کہ دوسرے دن کا ہے، کسی نے کہا تیسرے دن کا ہے۔ یہ تو سیدنا ابن عباس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ مدہ للرؤیتی فہو لللیلتی رأیتموہ، یہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کو بڑا کر دیتا ہے، موٹا کر دیتا ہے تمہارے دیکھنے کے لیے۔ یہ اسی دن اسی رات کا چاند تھا جس دن تم نے دیکھا ہے، یعنی 29 کے بعد جو تم نے دیکھا تھا وہ پہلی ہی رات کا چاند ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا کر دیا تمہارے لیے۔ اس کو مسلم شریف نے روایت کیا ہے، اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں اس کو بیان کیا ہے۔ ایک چیز اور جو لوگوں کے درمیان ہے اور لوگ اس کو آپس میں بحث بھی کرتے ہیں کہ جی دیکھیے اگر رمضان کا چاند 29 کا ہو گیا نا تو پھر بقرعید کا چاند، ذی الحجہ کا چاند وہ 29 کا نہیں ہوگا۔ یہ لوگوں کے اندر مشہور ہے اور وہ اس حدیث کی وجہ سے، لیکن اس حدیث کو سمجھے نہیں ہیں لوگ، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شہرانی لا ینقصانی شہر عید رمضان وذو الحجتی، کہ 2 مہینے ناقص نہیں رہتے، مراد رمضان اور ذی الحجہ کے مہینے کے۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں ناقص سے مطلب اگر 29 ہو گیا تو دوسرا 29 کا نہیں ہوگا، یہ سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے تھے، اس کو سنتے تھے لوگوں سے، لیکن یہ بات یہ نہیں ہے۔ امام بخاری نے اس کو نقل کیا اور اس کی تشریح میں امام اسحاق بن راہوے بہت بڑے محدث تھے، ان کا قول نقل کیا کہ وہ فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں وَإِن كَانَ نَاقِصًا فَهُوَ تَمَامٌ، اگرچہ وہ 29 کا ہوگا مہینہ رمضان کا اور ذی الحجہ کا بھی، تب بھی وہ پورا ہوگا، یعنی اجر و ثواب کے لحاظ سے پورا ہوگا، اجر کے لحاظ سے، یعنی اگر جیسے آپ نے 29 دن کے روزے رکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں کہ یہ کمی نہیں ہے، 29 اگر رکھا ہے تو آپ کو 30 دن کا ثواب ملے گا، 30 دن کا، کیونکہ اسلام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مہینہ یا تو 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا، یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، اگر 29 کا ہو گیا تب بھی آپ کو پورے مہینے کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، یہ جو روزہ ہے یہ فرض ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیے چند دلیل آپ کو دیتا ہوں۔ بعض لوگ نہیں سمجھتے، بعض لوگ بہت بیکار قسم کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو روزہ سے روکتے ہیں، خود بھی نہیں رکھتے، اور روزہ رکھنے والوں کو بھی کہتے ہیں کیا کر رہے ہو، صرف نماز پڑھ لو، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، فرض کا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے ایمان والو، روزے تم پر لکھ دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں. لکھ دینے کے معنی کہ فرض کر دیے گئے ہیں، تمہارے پر فرض ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اسی سورہ بقرہ میں، اس سے آگے والی آیت میں، وہ آیت نمبر 184 اور یہ 185، اس میں اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. جو اس مہینے میں، یہ رمضان کے مہینے، پورا ترجمہ نہیں کر رہا، تھوڑا سا کرتا ہوں آخری، فمن شہد منکم الشہر، جو اس مہینے میں یعنی رمضان میں موجود ہو، زندہ ہو، مقیم ہو، عاقل و بالغ ہو، مسلمان ہو، مسافر نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ فلیصم، وہ روزہ رکھے. اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا حکم ہے، اور حکم فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے، روزہ رکھو، روزہ تم پر لکھ دیا گیا ہے. اور آپ کو یہ بھی تو معلوم ہے نا کہ اسلام کی بنیادی چیزیں کتنی ہیں؟ 5 ہیں. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بنی الاسلام علی 5: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج وصوم رمضان والحج وصوم رمضان. شہادت، گواہی دینا اللہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی معبود نہیں اللہ کے ساتھ، کوئی نبی، ولی، پیر، فقیر، کوئی فرشتہ اس کے ساتھ نہیں، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں، کوئی داتا، کوئی اور فرشتہ کوئی بھی نہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، ان کی رسالت میں بھی کوئی شریک نہیں. جیسے اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، جو اس کی ذات میں کسی کو شریک کرے وہ مشرک. اسی طرح بھائیو، کائنات کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کوئی شریک نہیں، جو ان کی رسالت میں شریک کرے وہ بھی مشرک. یہ بھی یاد رکھیے گا، رسول اللہ کی اطاعت میں، آپ کی بات میں، آپ کی رسالت میں اگر کوئی بندہ کسی اور نبی کو شریک کرتا ہے، ان کی بات مانتا ہے، اس کی بات مانتا ہے رسول اللہ کے ہوتے ہوئے، آپ کے آ جانے کے بعد، یاد رکھو یہ بندہ بھی مشرک ہے، مشرک ہے. میرے پاس اس کے دلائل ہیں لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے، میں کئی مرتبہ دے چکا ہوں کہ رسول اللہ کی بات آئی، حدیث آئی، اور وہ کہتا ہے نہیں فلاں پیر تو ایسا کہتے ہیں، فلاں بزرگ ایسا کہتے ہیں، وہ ان کی بات کو مانتا ہے، رسول اللہ کی بات کو رد کر دیتا ہے. یہ آپ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، یہ شرک کر رہا ہے. اور اس کے بعد نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور بیت اللہ کا حج ہے اور صوم رمضان، رمضان کے روزے. 5 بنیادی چیزیں ہیں. یہ جیسے یہ آپ کے اس وقت 4 پلر نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ مسجد کے، یہ بنیاد ہے، یہ اس کے ستون ہیں. بھائیو، ان میں سے اگر یہ ایک کو گرا دیا جائے تو یہ عمارت صحیح نہیں رہے گی، ٹوٹے گی، خراب ہو جائے گی، گر جائے گی. یہ حصہ گرے گا، بعد میں وہ کمزور ہوگا، وہ بھی گرے گا. تو یہ 5 ہماری چیزیں ہیں جن میں سے کسی ایک کا انکار کرنے والا ایسا ہے کہ جس نے 5 کا انکار، 4 کا انکار کیا. اگر ایک کا انکار کیا تو اس نے باقی 4 کا بھی انکار کر دیا. پہلے اس روزے کی فرضیت سے پہلے، جب یہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو لوگ روزہ رکھتے تھے، مسلمان روزہ رکھتے تھے، لیکن وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، عاشورہ 10 محرم کا. لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کا روزہ نفل بن گیا. جس کی مستحب ہے، جس کی مرضی رکھے، جس کی مرضی نہ رکھے. رکھا تو بہت اجر و ثواب ہے، اس کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. ابتدائی اسلام میں روزہ اس طرح کا تھا بھائیو کہ جب بندہ مغرب کے ٹائم روزہ کھولتا تھا تو جب عشاء کی اذان ہو جائے
تو عشاء ادا کر لے تو اس کے بعد اس کا روزہ بھی شروع ہو جاتا تھا. کھانا پینا بند، میل ملاپ بند، یعنی جو میاں بیوی کے خاص ملاقات وہ سب بند، روزہ شروع. بڑی مشکل تھی صحابہ کرام کو، بڑے پریشان تھے. اتنے سے تھوڑے سے وقت میں بس مغرب میں روزہ کھولا، تھوڑا کھایا پیا، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر روزہ شروع ہو گیا. جیسے حدیث میں اذا صلی احدهم العتمۃ اے العشاء، جب کوئی عشاء کی نماز پڑھ لیتا تھا، ونام حرم علیہ الطعام والشراب والنساء، تو اس کے اوپر کھانا پینا اور بیوی حرام ہو جاتی تھی، بیوی حرام ہو جاتی تھی. تو اس میں بعض صحابہ کرام سے بھول چوک بھی ہو گئی، اپنی بیوی کے پاس بھی چلے گئے رات کے ٹائم، عشاء کے بعد، یعنی برداشت نہیں ہوا. اور کچھ صحابہ کرام مثلا کسی نے کھانا کھایا، افطاری کی مغرب میں، اس کے بعد وہ لوگ ایسے تھے کہ ان کے پاس کبھی کھانے کو نہیں ہوتا تھا. ہمارے پاس تو اللہ کا فضل و کرم ہے، بہت کچھ ہے. ایک صحابی ایسے ہی کھایا، تھوڑا سا روزہ کھولا، اس کے بعد بیوی سے کہا کچھ ہے؟ کہا نہیں ہے، میں پڑوسن جا کے دیکھتی ہوں. پڑوس کے پاس گئیں لینے کے لیے، تو آج تو یہ سو چکے تھے، سو گئے تھے. اب ان سے کہیں اٹھو، جب آدمی سو جائے تو اس کا بھی روزہ شروع ہو جاتا، عشاء سے پہلے بھی. کہا اٹھو کھا لو. کہا نہیں، میرا روزہ شروع ہو گیا. کھایا کچھ، پورا دن 24 گھنٹے کچھ نہیں کھایا، تھوڑا سا کچھ ابھی کھایا ہوگا، افطاری جو کی ہوگی ایک کھجور پانی سے، اب کچھ کھانا تھا. اب پورا دن پھر روزے سے بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، 48 گھنٹے ہونے والے. اللہ رب العالمین کو پھر ہم پہ رحم آ گیا، ہمارے لیے آسانی کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم. اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے روزے والی رات کو، روزے کی رات کو، احل لکم لیلۃ الصیام، یعنی صیام کی جو راتیں ہوتی ہیں، اس میں حلال کر دیا ہے رفث کو، الی نسائکم، یعنی تمہاری اپنی بیویوں سے ملنے کو، ان سے خاص معاملہ جو ہے اس کو وہ حلال کر دیا رات میں، پوری رات. وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کے لباس ہو. اور اللہ کو یہ پتہ چل گیا تھا، اللہ کو یہ پتہ چل گیا کہ تم لوگ خیانت کرتے تھے، یعنی تم سے اس میں رات میں بھول ہو رہی تھی. اس میں سیدنا عمر سے بھی یہ بھول ہو گئی تھی. صحیح بخاری میں سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بہت خوش ہوئے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ تم اس میں خیانت کر جاتے تھے، اللہ نے تم پہ مہربانی کی. فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اب تم مباشرت کر لو. آگے فرمایا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ فجر ہو جائے. تمہارے لیے کھانا پینا اور یہ ملاقات جائز قرار دے دی اللہ تعالیٰ نے. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں بھائیوں، اور انشاءاللہ العزیز جو باقی مسئلے مسائل ہیں وہ آئندہ جمعے رمضان سے متعلق جو ہوں گے وہ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک محمد البشیر النذیر السراج المنیر. وارض اللہم عن الاربعۃ الخلفاء الراشدین المہدیین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن بقیة صحابة نبیک اجمعین وعن التابعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في كل مكان. اللهم ادفع عنا الغلاء
والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك الجنة ما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.